پہلی جنگ عظیم کے دوران ہنگری کے ایک فوجی سپاہی پالگرن کے دماغ کے سامنے کے گوشے پر گولی لگی۔ اس کا زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن ہمیشہ کے لیے اس کی نیند اڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، انہوں نے خواب آور دوائیاں اور مسکرات استعمال کی، عملِ تنوین بھی آزمایا گیا، لیکن وہ بالکل نہ سو سکا بلکہ اسے اونگ تک بھی نہ محسوس ہوئی۔ ڈاکٹروں نے یہ قیاس کیا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن پالگرن نے یہ غلط ثابت کر دیا۔ کئی سالوں تک اس کی صحت اچھی رہی، نیند تو اسے بالکل نہیں آتی تھی لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کر کے آرام کر لیا کرتا تھا۔ اسے ملازمت بھی مل گئی۔ اس حادثے کو قبول کر کے وہ اپنی زندگی بتانے لگا۔ جی ہاں، نیند کی کمی یا بے خوابی سے زیادہ خطرناک آپ کی پریشانی ہے۔ بے خوابی ایک جان لیوا اذیت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مرض پر قابو پانا اتنا آسان نہیں۔ پوری دنیا میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو ہزاروں طریقے یا تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی اس مرض سے مکمل جان نہیں چھڑا پائے، بلکہ دن بدن بے خوابی کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے مزید بیماریوں میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ تیزی سے گرتی صحت اکثر ان کی موت کی وجہ بن رہی ہے۔ سوال ہے کہ آخر ایسا کیا کیا جائے جنہیں اپنا کر اس تکلیف دہ اذیت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے؟ اس ویڈیو کا مقصد لوگوں کو اس مرض سے نجات دلانے سے زیادہ ضروری انہیں بے خوابی سے متعلق پریشانی سے بچانا اور پرسکون رکھنا ہے، اور اپنے اس وقت کو کارآمد بنانا ہے جس وقت سب نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ امید ہے اس طریقہ علاج کے ذریعے آپ کی بے خوابی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ نیند اور اس کی مقدار۔ نیند آرام کی ایک حالت اور عادت ہے جو اگر معمول کے مطابق اور معیاری نہ لی جائے تو اس کی کمی سے دن بھر کی فکریں اور پریشانیاں سر اٹھاتی ہیں، انسان کے دماغ اور جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، جسمانی اور دماغی صحت پر خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں اور گھریلو اور معاشرتی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ نیند کا دورانیہ ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی کو پرسکون اور توانا رہنے کے لیے زیادہ نیند چاہیے تو کوئی مناسب نیند لینے پر ہی حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ مقدار سے زیادہ اہم نیند کی کوالٹی ہے۔ نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کی عمر کے لحاظ سے نیند سے متعلق حالیہ سفارشات کے مطابق اسکول جانے والے 6 سے 13 سال کے بچوں کو 9 سے 11 گھنٹے، نوجوانوں 14 سے 17 سال کو 8 سے 10 گھنٹے، جبکہ 26 سے 64 سال کو 7 سے 9 گھنٹے اور 65 سال سے زیادہ عمر رسیدہ افراد کو 7 سے 8 گھنٹے نیند لینی چاہیے۔ معیاری نیند۔ اگرچہ پرسکون اور معیاری نیند کا دورانیہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جسم کو چاق و چوبند، تر و تازہ اور پورا دن ریچارج رکھتا ہے۔ ایسی نیند کی بنسبت جس میں انسان کے اعصاب پر معمولاتی فکریں پریشانیاں چھائی رہیں، اور ایسا شخص نیند کی مقدار بھلے پوری کر لے لیکن تر و تازگی سے محروم جسم اور اعصاب تھکاوٹ کا شکار رہے گا۔ عموماً وہ لوگ جو نفسیاتی الجھنیں، گھریلو اور دفتری مسائل اور کئی قسم کے دیگر وہمات سے دن بھر گھرے رہتے ہیں، یہاں تک کہ رات کو بھی بستر پر سونے کے لیے جب جاتے ہیں تو انہیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں، نتیجتاً خواب میں بھی یہی سب دہراتے رہتے ہیں۔ لہٰذا پرسکون نیند کی عدم موجودگی انہیں کئی گھنٹے سونے کے بعد بھی چڑچڑا اور تھکن زدہ رکھتی ہے۔ نیند کے دوران جسمانی ہارمونز جسمانی شکست و رخت کی تعمیر کا کام کرتے ہیں۔ سائنسی ریسرچ کے مطابق یہ کام سب سے زیادہ رات 10 بجے سے 2 بجے کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر اس دوران نیند پوری کر لی جائے تو ممکن ہے نیند کا دورانیہ مکمل کرنے کی ضرورت نہ بھی پڑے۔ اس کے بعد بھی جسم اور دماغ صحت مند رہ سکتا ہے، لیکن جو لوگ اس دوران جاگتے رہتے ہیں ان کی جسمانی تعمیر کا یہ کام نہیں ہو پاتا۔ ایسے افراد تھکے ہوئے، سارا دن سستی و غنودگی میں رہتے اور اعصابی اور جسمانی دیگر عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بے خوابی کی وجوہات۔ نمبر 1، منفی سوچ۔ منفی نظریے کے حامل افراد جل یا بدیر اپنی منفی سوچ کی بدولت ذہنی دباؤ، ڈپریشن، پریشانی، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور تحقیق کے مطابق یہی مرض زیادہ تر نیند کی کمی کا سبب بنتا ہے، اور نیند کی عدم موجودگی سے تنگ خیالات کا سلسلہ اور طول پکڑتا ہے اور کئی لاتعداد بیماریاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ دل کا مرض، فشار خون اور موٹاپا اس میں سر فہرست ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق نیند کی کمی کی وجہ سے بھی انسان کے دماغ میں منفی خیالات جنم لیتے ہیں، جبکہ بیکمنٹن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر میرٹ تھکولس کے مطابق منفی سوچ لوگوں کو پریشانی اور ذہنی دباؤ جیسی نفسیاتی بیماریوں کے لیے غیر محفوظ کر دیتی ہے، اور ذہن اگر سکون میں نہ ہو تو پرسکون نیند بھلا
کیوں کر آ سکتی ہے۔ بعض اوقات کسی بیماری تکلیف کے باعث بھی نیند کا دورانیہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور نیند کی کمی کے باعث ذہن خود منفی خیالات کی آماج کا بن جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے خیالات پر کام کر کے منفی سوچوں سے نجات دلا کر بے خوابی جیسے مرض پر قابو پانا ممکن ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، پریشانی۔ جو شخص معمولی مسئلوں پر پریشان، جذبات پر بے قابو اور اپنا امن و سکون برقرار رکھنا نہ جانتا ہو، بہت سی بیماریاں اس سے چمٹ جاتی ہیں۔ لوگ بے خوابی، نیند نہ آنے کو صحت کا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ انسان کی صحت کو جس سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے وہ اس کی پریشان رہنے کی مسلسل عادت ہے۔ عصر حاضر کے کسی دوسرے شخص کی نسبت ڈاکٹر سینتھائل کلیٹمین، پروفیسر شکاگو یونیورسٹی نے نیند پر سب سے زیادہ تحقیقی کام کیا۔ وہ نیند پر دنیا کا ماہر ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے آج تک کسی شخص کو بے خوابی سے مرتے نہیں دیکھا۔ یقیناً ایک شخص بے خوابی کے متعلق پریشان رہ کر اپنی قوت حیات گھٹا سکتا ہے اور جراثیم کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ نقصان پریشانی پہنچاتی ہے، خود بے خوابی کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ بے خوابی کے متعلق پریشان رہتے ہیں وہ عام طور پر اپنے اندازے سے کہیں زیادہ سوتے ہیں، یعنی دوسرے دن ان کے چہرے پر طاری شکن اور ان کا اعصابی اور جسمانی تھکن سے چور وجود ان کی بے خوابی کی عادت کی مرہون منت نہیں ہوتا، بلکہ اصل وجہ ان کی فکریں ہیں جسے وہ رات بھر اپنے اعصاب پر طاری رکھتے ہیں اور پرسکون نیند سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ لوگ بے خوابی جن کا کچھ نہ بگاڑ پائی۔ بین الاقوامی شہرت کا مالک اور نامور وکیل سموئیل انٹرمیئر جب کالج میں داخل ہوا تو وہ اپنی تکلیف بے خوابی کے متعلق بہت پریشان تھا۔ اسے کسی طرح بھی جب صحت حاصل نہ ہو سکی تو اس نے اپنی بیماری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ پریشان، رنجیدہ، بے چین رہنے کے بجائے وہ جاگتے ہوئے مطالعہ کرنے کو اپنی ترجیحات بنا بیٹھا اور مطالعہ نئے خیالات کی لگاتار آمد کی وجہ بنا، اور یہ اضافہ بڑھتے بڑھتے اس کی شخصیت کو ایک نیا رخ دے گیا۔ جماعت میں وہ اعزاز پانے لگا اور کالج آف دی سٹی آف نیو یارک کا ایک یگانہ روزگار طالب علم بن گیا۔ اگرچہ وکالت شروع کرنے کے بعد بھی بے خوابی کی شکایت اس کی دور نہ ہوئی، لیکن وہ اس سے پریشان نہ ہوا۔ باوجود یہ کہ اسے بہت تھوڑی نیند آتی تھی، لیکن اس کی صحت برقرار رہی۔ وہ سخت محنت کرتا، اتنی زیادہ کہ جس وقت سب سو رہے ہوتے وہ کام میں مصروف رہتا۔ 1931 میں اسے ایک مقدمے کی پیروی کرنے کے عوض $10 لاکھ دیے گئے، اور غالباً تاریخ عالم میں کسی وکیل کو آج تک اتنا معاوضہ نہیں مل سکا۔ تاہم بے خوابی کی شکایت سے اسے کبھی چھٹکارا نہ مل سکا، لیکن اس نے اپنی کم نیند کے مسائل کو باخوشی قبول کر لیا اور اس کے مضر اثرات اپنی صحت پر نہ پڑنے دیے۔ وہ 81 برس زندہ رہا۔ پریشانی سے بچاؤ کے طریقے۔ نمبر 1، مسائل قبول کر لیں۔ ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر مسئلوں کو قبول نہ کیا جائے اور دن رات اس کی فکریں ذہن پر طاری رکھی جائیں تو مزید شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ مسئلے اپنی جگہ رہتے ہیں، لیکن اس سے متعلق پریشانی جڑ پکڑتی ہے۔ لیکن اگر جو ہی مسئلے کو فوری قبول کر لیا جائے تو اگلی باری حل کی جانب اقدامات کی کوششوں کی طرف خود بخود آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس اسے حل کرنے کے لیے مکمل توانائی، ہمت اور طاقت کا مضبوط نظام موجود ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر مثبت ذہنی رویہ ہے۔ پریشان و ڈپریس ہونے کی حالت میں جس کا توازن بگڑ سکتا ہے، جس کے باعث کارکردگی متاثر ہوتی ہے، بجائے مسائل کم ہونے کے ان کی پیداوار میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اپنے اعصاب کو پرسکون رکھیں۔ نئے خواب دیکھیں، نئے مقصد بنائیں، اپنے اوقات پلان کریں۔ فرسودہ اور تنگ خیالات سے اپنے ذہن کو دے کر خلاصی انہیں مثبت تصورات سے سجائیں، اور ایسے تمام کام جو آپ کی روح اور آپ کے ذہن کے لیے تسکین کا باعث ہو سکتے ہیں انہیں اپنائیں، کیونکہ بیمار عصبی نظام پرسکون نیند سے محروم کر دیتا ہے۔ انسان اور اس میں موجود پورا نظام اس وقت ہی عمدہ کارکردگی کے قابل ہوتا ہے جب وہ پرسکون رہے۔ کشمکش، الجھن، خوف اور پریشانی جسمانی نظام اور اس کے فعال کے بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3، اپنے جسم کو تھکائیں۔ ایسی تمام سرگرمیاں اپنائیں جو جسمانی تھکن کا باعث ہو، کیونکہ تھکن کے بعد نیند کا آنا فطری عمل ہے اور ورزش جسم کو تھکاتی ہے۔ کئی دن کی مسلسل مشق بے خوابی سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ نمبر 4، ورزش کریں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی صحت کی بقا کے لیے ورزش کا کیا کردار ہے۔ یہ انتہائی ضروری چیز ہے اور بے خوابی کا ایک علاج ورزش ہے جو اس مرض کے شکار لوگوں کو لازماً تجویز کیا جاتا ہے۔ عموماً بہت سے مسائل ورزش نہ کرنے سے وقوع پذیر آتے ہیں اور اس علاج سے بہت سے لوگ مختلف بیماریوں سے شفایاب ہوئے ہیں۔ تحقیق کے مطابق ورزش کے دوران جسم کے تمام سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور تھکن کے باعث پرسکون نیند آتی ہے۔ ورزش ڈپریشن اور انزائٹی جیسے مرض سے بھی نجات دلانے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ پریشان نہ ہو، وقت کا استعمال کریں۔ یہ بات یہ طے ہے کہ بے خوابی سے متعلق پریشانی سے انسان کو پرسکون نیند کبھی نہیں آ سکتی، ہاں لیکن اس کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو نیند کے متعلق پریشان نہ ہوں اور آپ کی نیند کا جو بھی دورانیہ ہے اسے قبول کر لیں۔ ایسا کر کے ہی پریشانی سے نجات ممکن ہے اور پریشان ہوئے بغیر رات کو مخصوص نیند کے اوقات میں اپنے جسم اور ذہن کو آنکھیں بند کر کے آرام پہنچائیں، خوبصورت خیالات دہرائیں اور جب کافی وقت بیت جانے کے بعد نیند نہ آئے تو اپنے اس وقت کو جس وقت سب سو رہے ہوں اپنی مرضی، پسند اور شوق کے کاموں میں استعمال میں لائیں اور یہ یقین رکھیں کہ آپ وہ پا رہے ہیں جس سے دوسرے محروم ہیں۔ بس یہ وہ بنیادی نکات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر یقیناً بے خوابی سے متعلق پریشانی اور اس کے نقصانات سے اپنے صحت کو بچایا جا سکتا ہے اور ایک بھرپور زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تحریر فرزانہ خورشید۔